سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 کے ضمن میں جو موضوع بیان کیا گیا ہے کہ قرآن پاک ایک ایسا کلام ہے جس میں یہ طاقت ہے کہ یہ غم کو خوشی میں بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ آدم علیہ السلام کس غم کی کیفیت میں تھے، انہیں ایسے کلمات ملے کہ ان کلمات سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو وہ ملاقات بڑی خوشی والی ملاقات ہوگی۔ اسی ضمن میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ قرآن خوشی کے بارے میں ہمیں کیا تصور دیتا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خوشی کے لیے قرآن پاک میں 10 الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں۔ مختصر طور پہ اگر رضیہ کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے راضی ہونا، کہ اللہ پاک ایمان والوں سے راضی ہیں، خوش ہیں۔ سرہ کا لفظ آتا ہے جو ہماری اردو زبان سرور سے بھی ہے، دل ہی دل میں کسی چیز کے لیے بہت خوش ہونا۔ اور یہ لفظ آیا تھا کہ تسر الناظرین سورہ بقرہ میں گائے کے رنگ کے لیے، کہ آپ کسی اچھے رنگ کو دیکھتے ہیں، کسی خوبصورت چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ بہجہ کا لفظ آتا ہے، یہ جو لفظ جو ہے یہ سبزیوں، پھلوں اور پودوں کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ ذاتہ بہجہ کا لفظ قرآن پاک میں آتا ہے کہ کسی منظر کا بڑا پر رونق ہونا۔ حبرہ کا لفظ آتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایمان والے اور عمل والے جو ہوں گے وہ روضۃ یحبرون میں ہوں گے، ایک ایسے باغ میں ہوں گے، وہ باغ بڑے خوشحال ہوں گے۔ تو کوئی منظر کہ جو بہت صاف ستھرا، بہت خوبصورت، بہت نظافت والا ہو تو اس کو دیکھ کے جو خوشی حاصل ہوتی ہے اس کو حبرہ سے بیان کیا جاتا ہے۔ استبشرہ، یہ تو لفظ آپ کو اب سمجھ آ گیا ہوگا، بشارت دینا، کہ کوئی بھی خوشی جو ہوتی ہے وہ سب سے پہلے آپ کی سکن کے اوپر آپ کو محسوس ہوتی ہے، اسی سے لفظ بشارت بھی ہوتا ہے۔ طابہ کا لفظ آتا ہے، ہم مدینہ طیبہ بھی کہتے ہیں، کسی خوشبو کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ خوشبو بہت جو ہے طیب ہے، تو اس کا مطلب کہ ایک ایسی چیز کہ جس سے صرف انسان کا دل ہی نہیں خوش ہوتا بلکہ اس کے حواس بھی جو ہیں وہ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ، کہ جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں تم ان سے نکاح کر لو۔ پھر فقیہہ کا لفظ آتا ہے، یہ ایسی خوشی کو کہا جاتا ہے کہ جس میں خوش ذوق ہونا، ہنسنا ہنسانا، گپ شپ لگانا، اس طرح کا جو سارا منظر ہے وہ اس میں بیان کیا جاتا ہے۔ کیونکہ فقیہہ جو ہوتا ہے وہ پھل کو بھی کہا جاتا ہے، ڈرائی فروٹ کو بھی کہا جاتا ہے، تو انسان عموماً جو کھاتے پیتے آپس میں گپ شپ لگا کے جس طرح سے خوش ہو رہا ہوتا ہے، اللہ پاک یہ بھی جنت کی کیفیت میں بیان کرتے ہیں کہ اس طریقے سے انسان وہاں پہ خوش ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایک لفظ جو اشمتا آتا ہے، یہ خوش تو ہونا ہوتا ہے مگر کسی دوسرے کی مصیبت کے اوپر خوش ہونا، یہ نیگیٹو سینس میں آیا ہے۔ جب ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ میرے دشمنوں کو مجھ پہ ہنسائے مت، تو یہ اس طرح کی خوشی ہوتی ہے۔ پھر عجبہ کا لفظ آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دل ہی دل میں اس طرح سے خوش ہونا کہ ہم خوش بھی ہوتے ہیں مگر ہمیں اس کا سبب بھی معلوم نہیں ہوتا، یعنی کہ خوشی اور تعجب کا جو مجموعہ ہوتا ہے اسے عجبہ سے بیان کیا گیا ہے۔ اور ایک لفظ جو ہے جو فریحہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، یہ مثبت معنوں میں بھی آتا ہے اور منفی معنوں میں بھی آتا ہے۔ فریحہ ایک ایسی خوشی کو کہا جاتا ہے جو انسان جذباتی طور پہ کسی چیز کے اوپر جو بڑا شدید ریئیکشن دے کے خوش ہوتا ہے اس کو فریحہ اور فرحت جو ہے اس سے بیان کیا گیا ہے۔ اس لفظ کے اندر بہت خوبصورت کنسیپٹ جو بیان کیا گیا ہے کہ آپ کسی چیز کے لیے، جسے ہم اپنی انگلش زبان میں کہتے ہیں کہ اوور جوائے ہو جانا، اور کسی چیز کے لیے بہت زیادہ خوش ہونا، بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو جانا، اس طرح کی خوشی کو جو ہے وہ فریحہ کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اس طرح کی خوشی اگر انسان محسوس کرے تو کس کے لیے محسوس کرے، لہٰذا اگر کسی انسان کی لاٹری نکل جاتی ہے، اس کو گاڑی مل جاتی ہے، اس کو نئے ماڈل کا موبائل مل جاتا ہے، وہ اپنے ایگزامس میں ٹاپ کر لیتا ہے، یا اس کو بالکل خلاف معمول کسی بہت اچھی کمپنی میں نوکری مل جاتی ہے، یہ عموماً اس طرح کی خوشیاں ہوتی ہیں جس میں ہم بہت زیادہ جذباتی پن دکھاتے ہیں، میچ جیت جاتے ہیں لوگ، یا اپنے کسی پسندیدہ سٹار سے مل جاتے ہیں، اس کو دیکھ کے وہ بالکل پاگل ہونے والے ہوتے ہیں، بے انتہا خوش ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کی جو خوشی ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر اس طرح کے جذباتی انداز میں تم نے خوش ہونا ہے تو وہ صرف ایک نعمت ہے جس کے اوپر تم ایسا خوش ہو سکتے ہو، اور وہ کیا بیان کیا گیا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، جو کچھ بھی تم نے جمع کیا ہوا ہے، اس میں سے اگر کسی چیز کے اوپر تم ایسی خوشی محسوس کر سکتے ہو تو وہ بس قرآن ہے۔ یعنی کہ قرآن ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے لیے تم بہت خوش ہو سکتے ہو کہ واقعی یہ زبردست چیز ہمیں ملی ہے، تم جذباتی ہو سکتے ہو، اوور ایکسائٹڈ ہو سکتے ہو، ورنہ دنیا میں اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے لیے تم محبت میں، خوشی میں جو ہے وہ اتنی شدت دکھاؤ، جس کو آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ تو گویا کہ اس فرح لفظ کو جو ہے وہ قرآن پاک کے لیے، اس نعمت کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، مگر یہی لفظ قرآن پاک میں اس طرح سے بھی آتا ہے کہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفریحین، کہ زیادہ خوش مت ہوا کرو کہ اللہ تعالیٰ ایسے خوش ہونے والوں کو جو ہے وہ پسند نہیں فرماتے۔
تو یہ لفظ وہاں پہ استعمال ہوتا ہے کہ جہاں انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو بجائے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کے لیے ایسی فرت محسوس کرنے کے لیے انسان اس کے اوپر اترانا شروع کر دے۔ لہٰذا یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ قارون کے بارے میں کہی گئی ہے کہ جب وہ اپنے خزانوں کو دیکھتا تھا تو بہت خوش ہوتا تھا، بہت اتراتا تھا، تو اس کو کہا گیا کہ اتنی زیادہ خوشی جو ہے وہ اس خزانے کے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ تو گویا ہمیں اس لفظ کا کانسیپٹ سمجھ آ گیا کہ اتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ محسوس کرنا، خوش ہونا، جذباتی ہونا جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمت پر ہی ہو سکتا ہے، اور ان نعمتوں میں بھی وہ کون سی نعمت بہترین ہے جو کہ قرآن کی نعمت ہے، جس میں تمہیں ایسی فیلنگز کو شو کرنا چاہیے۔ پھر اس آیت مبارکہ کے ضمن میں کہ لا تفرح، زیادہ خوش مت ہوا کرو، ایک منفی رویہ جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو بہت ہنستا ہوا دیکھتے ہیں، ایون ہمارے بڑے بھی ہمیں کہتے تھے کہ زیادہ ہنسا مت کرو، زیادہ خوشی مت منایا کرو، پھر انسان کو جو ہے وہ بعد میں رونا پڑ جاتا ہے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے۔ تو گویا کہ ہمیں یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ یہ کس قسم کی خوشی سے منع کرنے کے لیے تفرح کہا گیا ہے، کہ وہ خوشی یا وہ ہنسنا جس کے اندر اترانا ہوتا ہے اس سے منع کیا گیا ہے، ورنہ قرآن جو ہے وہ ہنسنے سے منع نہیں کرتا اور خوش ہونے سے منع نہیں کرتا۔